نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ان انسانوں کا ذکر فرمایا جو قرآنی ہدایات پر عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے۔ ان مسلمانوں کے بارے میں، متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں 4 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے کفر کیا، قرآنی ہدایات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جنہوں نے بغاوت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں 2 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ایمان اور کفر چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کا ذکر فرمایا، ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے، مسلمانوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، متقین کے شرف کو اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کا ذکر فرمایا، پھر ایمان کی ضد کافروں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ رب العزت آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ رب العزت کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر فرمایا۔ نفاق کی بنیاد مدینہ منورہ میں پڑی، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس
کئی لوگ ایسے تھے، کئی مسلمان ایسے تھے جو حقیقت میں مسلمان ہو چکے تھے، اسلام کو اختیار کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان پختہ لا چکے تھے، لیکن کافروں کی تکلیف اور کافروں کی مصیبتوں اور کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اپنے اسلام کو، اپنے کلمہ کو چھپا کر رکھتے تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، ایسا کوئی آدمی نہیں تھا، ایسا کوئی انسان نہیں تھا جو زبان پر تو اسلام کا نام لیتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہو، لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہو۔ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کوئی بھی ایسا منافق نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے بنو خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی سلول مدینہ منورہ کے اندر اپنے وقت کا ایک کامیاب ترین لیڈر تھا، اور اس کی سرداری اور اس کے اقتدار کا اثر بنو خزرج پر بھی تھا۔ مدینہ منورہ کے بنو خزرج، بنو اوس، یہ دو بڑے قبائل تھے۔ تو عبداللہ بن ابی سلول کی سرداری کا اثر بنو اوس قبیلہ پر بھی تھا، اور مدینہ منورہ کی ساری آبادی عبداللہ بن ابی سلول کی سرداری پر متفق ہو چکی تھی۔ قریب تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ بن ابی سلول کی بادشاہت کا اعلان ہو جاتا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کا اعلان کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، شریعت مطہرہ ساتھ لائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعوت شروع کی اور تبلیغ شروع کی۔ کافی لوگ مسلمان ہو گئے، غزوہ بدر ہوا، بدر کی جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو عروج ملنا شروع ہوا، دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کو طاقت ملنا شروع ہوئی، مسلمان طاقتور ہونے لگے۔ تو عبداللہ بن ابی سلول سردار جو بادشاہ بننے والا تھا، پورے مدینہ منورہ کی سرداری حاصل کرنے والا تھا، اس نے دیکھا کہ میری سرداری ختم ہوتی چلی جا رہی، اور انہی مسلمانوں کی وجہ سے اور اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری سرداری ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے عبداللہ بن ابی سلول نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ آپ بظاہر مسلمان ہو جاؤ، بظاہر کلمہ پڑھ لو، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر اسلام کا لبادہ اوڑھ لو، تاکہ مسلمانوں سے نفع حاصل کرتے رہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے رہیں، مسلمانوں کی جماعت میں مل کر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حقیقت یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زبان پر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو، اقرار کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر زبان سے ایمان لاتا ہو، لیکن دل کے اندر کفر چھپے ہوئے ہو۔
دل کے اعتبار سے پکا کافر ہو، تو انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یقیناً مسلمانوں کو جو کل قیامت والے دن جہنم میں عذاب ملے گا، سب سے سخت ترین عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا جائے گا، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اور ہولناک جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی منافقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بیٹھا کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے، اور دوسرے عام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی حقیقت میں کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دل کے اعتبار سے یہ لوگ پکے کافر تھے۔ ایک یہودیہ عورت نے، مشہور واقعہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دی، کئی صحابہ کرام اس زہر کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے۔ یہی منافق تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کافر لوگ، منافق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے خیال کے مطابق، اپنے الزام کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ دنیا کے اندر بھی جب ان کی منافقت ظاہر ہوگی، عیاں ہوگی، مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اس وقت بھی رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، اور قیامت والے دن بھی ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وما یشعرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس چیز کا احساس بھی نہیں رکھتے، اس چیز کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے اور قیامت والے دن بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو لوگ علماء کرام کو دھوکہ دیتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ، صوفیاء کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اور صرف علماء کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اور صرف ہم علماء کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے ہم صرف اور صرف علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان فرمائی کہ حقیقت میں تو وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے، حقیقت میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تعبیر فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ خود رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، خود اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا۔
ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کئی احادیث مبارکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ رب العزت سے محبت کی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے عداوت کی، مجھ سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے بغض رکھا، اللہ سے دشمنی کی۔ تو اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء کرام اولیاء اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور جو علماء کرام سے بغض رکھتا ہے، جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے، اولیاء اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے وہ خود رب العالمین سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ علماء کرام سے محبت کرو، کم از کم درجہ کہ دل کے اندر علماء کرام کی محبت رکھو۔ اگر علماء کرام کی دل کے اندر محبت نہیں ہوگی تو اس کی جگہ پر دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، مخالفت ہوگی، اور جو علماء کرام سے مخالفت کرتا ہے یقیناً دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ تو بہرحال ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اسلام کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور علماء کرام سے محبت کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری حاضری قبول مقبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ فرما، اپنی پکڑ سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو دین اسلام کا داعی بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین قرآن مجید فرقان حمید کی حقیقی محبت نصیب فرما، قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔